بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں سے جو نماز ہے یہ ایک بنیادی حکم ہے اللہ کریم کی طرف سے، جو کسی بھی صورت میں ہمیں معاف نہیں ہے۔ اس لیے اس کو تھوڑا سا آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ یا آج کے درس میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ نماز کی شرائط، نماز کے ارکان یہ کیا ہیں۔ اصل میں یہ شرائط اور ارکان جنہیں ہم کہتے ہیں یہ اصل میں نماز کے فرائض ہیں۔ نماز میں کل 13 فرض ہیں، اور یہ مسئلہ آپ یاد کر لیں کہ اگر ان 13 فرائض میں کوئی کمی رہ جائے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، آپ کو نماز دوبارہ ادا کرنی ہوگی۔ لہذا یہ جو جنہیں ہم کہتے ہیں شرائط نماز، بعض علماء نے اپنی کتابوں میں یا کسی اور جگہ پر اپنے بیانات میں وہ شرائط نماز کہتے ہیں تو یہ بھی فرائض، لیکن یہ جو نماز سے بعد ہوتے ہیں یعنی نماز سے پہلے کہتے ہیں، باہر والے فرائض جنہیں ہم کہتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے شرائط نماز، اور جو نماز کے اندر کے فرائض ہیں انہیں کہا جاتا ہے ارکان نماز۔ اب وہ کیا ہیں؟ بدقسمتی سے ہم لوگ نماز تو پڑھتے ہیں اور ایک عرصے سے پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمیں اس بارے میں علم نہیں ہے کہ وہ نماز کے جو فرائض ہیں، جو شرائط ہیں، جو ارکان ہیں وہ ہیں کیا کیا۔ تو ابھی آپ آج کے درس میں یہ سنیں، یہ سمجھیں کہ نماز کے ارکان اور نماز کی شرائط کیا ہیں، اور بہت آسان ہے، آپ کو بڑے آسانی سے یاد ہو جائیں گے۔ آپ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیں۔ ایک حصہ ہے نماز سے پہلے کا، یعنی نماز شروع کرنے سے پہلے کیا کیا چیزیں ہونی ضروری ہیں جنہیں شرائط نماز کہتے ہیں۔ نماز شروع کرنے کے بعد کن کن چیزوں کو آپ نے خیال رکھنا ہے، یہ بالکل آسان ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا غور کرنا پڑے گا۔ نماز کی جو شرائط ہیں، جب آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے جو چیز اب آپ نے دیکھنی ہے کہ جس جگہ پر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنے لگا ہوں یہ جگہ پاک ہے یا ناپاک ہے۔ تو شرائط نماز میں پہلی شرط ہے جگہ کا پاک ہونا۔ جب آپ نے جگہ کو چیک کر لیا کہ جگہ پاک ہے تو پھر آپ اپنے آپ کو چیک کریں کہ میں کیا پاک ہوں یا ناپاک ہوں، میرا بدن کیسا ہے۔ تو پہلی شرط ہے جگہ کا پاک ہونا، دوسری شرط ہے بدن کا پاک ہونا، اور تیسری شرط ہے یہ جو کپڑے ہم نے پہنے ہوتے ہیں یہ کپڑے پاک ہونے چاہیے۔ ان 3 چیزیں آپ کو بالکل آسانی سے یاد ہو جائیں گی، جگہ کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا۔ اب 3 چیزوں کو یاد کرنے کے بعد آگے کیا چیز ہے؟ سطر کا ڈھانپنا۔ اب مرد کا سطر کیا ہے؟ ناف اور یہ گھٹنے جو ہیں یہ شرمگاہ کے اندر ہیں۔ اگر انسان کے پاس مجبوری ہے، اتنا کپڑا نہیں ہے کہ وہ اپنے سطر کو ڈھانپ سکے، تو وہ ضروری اعضاء کو چھپا لے اور نماز ادا کرے۔ اور اگر اس کے پاس کپڑے ہیں اور وہ فیشن کر رہا ہے تو ایسے میں نماز مکروہ ہوگی، نماز تو ادا ہو جائے گی، لیکن سطر کا ڈھانپنا یہ فرض میں شامل ہے۔ یہاں ایک مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ اگر نماز کوئی پڑھ رہا تھا تو اچانک اس کا سطر کھل گیا تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے، یہاں یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں۔ اچانک اس کا سطر کھل گیا اور اس نے جلدی سے کپڑا اٹھا کے اپنا لپیٹ لیا تو اس کی نماز ہو جائے گی، نماز ٹوٹے گی نہیں۔ ہاں اگر اتنا وقت گزر جاتا ہے کہ 3 دفعہ تسبیحات پڑھ لی جائے، سبحان ربی العظیم 3 دفعہ پڑھ لیے جائے، اور اس میں
اتنا وقت لگ گیا اور سطر کھل گیا تو پھر نماز کو دوبارہ نئے سرے سے شروع کرے. تو پھر دوبارہ عرض کرتا ہوں تاکہ یاد رہے، جگہ کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، سطر کا ڈھانپنا. 4 کے بعد 5ویں نمبر پہ آپ نے کہنا ہے استقبال قبلہ ہونا، یعنی قبلہ کی طرف منہ ہونا. یہ 5 ہو گئے. اور 6 نمبر پہ کیا ہے؟ نماز کا وقت ہونا. یعنی آپ جس وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو ظہر کے وقت میں ہونی چاہیے، اس سے پہلے آپ نہیں پڑھ سکتے. بعد میں پڑھیں گے تو قضا ہوگی. نماز وقت میں آپ لوگوں پر فرض کی گئی ہے. اور 7ویں نمبر پہ نیت کرنا. دوبارہ یاد دہانی کے لیے عرض کرتا ہوں، جگہ کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، استقبال قبلہ ہونا، سطر کا ڈھانپنا، وقت کا ہونا، نیت کا کرنا. یہ 7 شرائط ہیں جو نماز سے پہلے ہیں. اب نماز کے اندر آ جائیں. جب آپ نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہنا، یہ نماز کا پہلا رکن ہے یہ فرض ویسے، لیکن سمجھنے کے لیے اس کو ارکان نماز کہا جاتا ہے. بعض علماء نے اسے شرائط نماز میں شامل کیا ہے. بہرحال یہ ایک آپ کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ اتنا سمجھیں کہ یہ 8واں فرض ہے نماز کا، تکبیر تحریمہ کہنا، قیام کرنا. دوسرے نمبر پہ قیام کرنا، تیسرے نمبر پہ قرات کرنا، چوتھے نمبر پہ رکوع کرنا، 5ویں نمبر پہ سجدہ کرنا، اور 6 نمبر پر قعدہ اخیرہ یعنی التحیات کی مقدار بیٹھنا، عبد و رسول جتنی مقدار ہوتی ہے اتنا بیٹھنا. یہ ہیں نماز کے فرض جو ضروری ہیں ہم سب کے لیے کہ ہم ان کو سنیں، سمجھیں اور سیکھیں. اور اگر ہم ان کو سیکھ لیں گے اور پھر سیکھ کے نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو نماز پڑھنے میں زیادہ سے زیادہ لطف آئے گا.